دوسرا جو ہمارا عنوان ہے جس کو ہم مستقل سننا چاہتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہے ہیں وہ ہے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کہ ازدواجی زندگی میں کس طریقے سے خوشحالی پیدا ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ترتیب ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے، اس کے لیے کیا اصول ہے، اس کے لیے کیا ضابطہ ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یہ تمام باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اکثر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم جس وقت اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، غور سے اس بات کو سمجھیں، خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کا معاہدہ کریں۔ معاہدہ کریں۔ معاہدہ کیا؟ دیکھیے، گھر کون گھر کے افراد ہیں؟ گھر کے افراد، گھر ایک آدمی کا نام گھر نہیں ہے، گھر پریوار کو کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں فیملی کو۔ فیملی رہے گی تو وہ گھر، فیملی نہیں رہے گا تو وہ بیچلر زندگی۔ تو ہم لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ کا گھر بس گیا؟ آپ کہتے ہیں ہمارا گھر تو بسا نہیں۔ کیوں؟ فٹ پاتھ پہ رہتے ہو۔ ارے بھائی نہیں بھائی، گھر ہی میں رہتے ہیں۔ گھر بسنا اکیلے رہنے کو نہیں کہتے، فیملی کے ساتھ رہنے کو گھر بسنا کہتے ہیں۔ گھر بس مکان تو اپنا بتاتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے بھائی گھر والی سے گھر بنتا ہے تو علماء کہتے ہیں 3 پارٹس ملنے کے بعد ایک گھر، بیوی، شوہر، بیوی، بچے، ایک ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، اس کے دوسرے درجے پر بیوی ہوتی ہے، تیسرے درجے پر بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ تینوں کے عزائم گھر کو خوشحال بنانے کا ہونا چاہیے۔ شوہر چاہے گھر کو خوشحال بنانا، بیوی نہ چاہے گھر خوشحال نہیں ہو سکتا۔ شوہر بھی چاہ رہا ہے، بیوی بھی چاہ رہا ہے، بچوں کے من میں وہ بات، گھر خوشحال نہیں ہو سکتا۔ گھر جہنم بن جائے گا اس وقت میں جب تو میں نے گزشتہ ایک عمل بتایا، اطاعت والا عمل جو حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے۔ گھر کو خوشحال بنانے کے لیے پہلے میاں بیوی کے درمیان اتحاد ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں اتحاد نظری، اتحاد فکری، اتحاد کس اعتبار سے؟ نظر کے اعتبار سے بھی، فکر کے، شوق کے اعتبار سے بھی، ذوق کے اعتبار سے بھی اتحاد ہو، جذبے کے اعتبار سے بھی، خیالات کے اعتبار سے بھی اتحاد ہو۔ جس کو ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں اے اللہ تو میاں بیوی کو 2 زبان ایک بول بنا دے، 2 زبان ایک بول بنا دے، 2 ذہن ایک سوچ بنا دے، 2 نظر ایک، 2 بدن ایک دل بنا دے۔ قلبی اتحاد، فکری اتحاد، لسانی اتحاد، جذباتی اتحاد، اسے کہتے ہیں۔ کیسا بننا؟ تو من شدم تو تن شدی، تو من شدم تو من شدم من تو شدی، تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید با۔ عجیب بات کہا شاعر نے، یوں کہا بھئی ہم دونوں میں ایسی اتحاد ہونی چاہیے، میں ہو جاؤں تو ہو جائے میں، یعنی دونوں ایک در حلول ہو جانا، جیسا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ بالکل سیٹ، جسے کہتے ہیں مثالی جوڑا۔ ارے بھئی یہ جوڑا تو مثالی جوڑا ہے، ان کی سوچ بھی ایک ہے، فکر بھی ایک ہے، تصور بھی ایک ہے، تخیل بھی ایک ہے۔ تو اسے علماء کہتے ہیں اللہ تم دونوں میں برکت دے، یعنی
تم دونوں سے نصیحت. وبارک علیکما، اللہ تم دونوں کے اوپر خصوصی برکتیں نازل بھی فرمائیں، تمہاری کمائی میں، تمہاری بول میں، تمہاری نسل میں. وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کو اچھائی میں جمع، دو جنے مل کو اچھے میں ساتھ دیں. تو حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پہلا دن جب میاں بیوی کا پہلا دن ہوگا، اس دن میاں 3 نصیحتیں کرنا چاہیے اپنے بیوی کو. 3 نصیحتیں، 3 نصیحت. ابھی بھئی اب تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شادی ہو کر 26 سال ہو گیا، اب کیا نصیحت کروں؟ بے نصیحت وصیت تو کرنے کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اب تو ہم نصیحت سن رہے ہیں، کیا کریں؟ زمانہ سننے کا چل رہا ہے، بولیں کیسے؟ کہتے ہیں پہلی نصیحت فرمایا حضرت نے کہ نصیحت یہ کریں کہ دیکھو تم بھی اللہ کی بندی ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہم دونوں بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے، میری بندگی میں کوئی کمی آئے تو تم اس کی اصلاح کرنا، تم اس کے بارے میں سوچنا. اگر تمہاری بندگی میں کوئی کمی آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو آپس میں ایک دوسرے کی دینداری کی نگرانی کر لیں. میری کمائی کی تم نگرانی کرو، تمہارے حیا کی میں نگرانی کروں، میرے دل کی تم نگرانی کرو، تمہاری زبان کی میں نگرانی کروں، میرے نظروں کی تم نگرانی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی نکاح ہو گیا، جو بھی تمہاری ضرورت ہے اللہ کو سناؤ، پھر مجھے سناؤ، صرف مجھے، شوہر کے علاوہ کسی کو نہ سنائیں. فرمایا اس کے ذریعے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. خود اعتمادی عام طور پر شادی ہونے کے بعد جو اپنے شوہر ہی سے زندگی کے تمام تقاضا چاہتی ہیں، اتنی چادر اتنا پیر پھیلایا کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نصیحت کیا کریں ہمیشہ جو بھی تم سے تعلق. تیسری جو چیز ہے جو سب سے اہم ہے، حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہ کیا کریں. کسی کی بھی برائی، جب برائی سننے کی عادت پہلے دن ڈال لو گے، زندگی بھر وہ برائی کرنے کی عادی بن جائے گی، تاکہ وہ کسی کی برائی تمہارے سامنے نہ کریں. ایک ہوتی ہے برائی، برائی کے تذکرے سے برائی بڑھتی ہے. حضرت نے فرمایا جب تک تم دونوں کا دل اچھا رہے گا، اللہ تم دونوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا رہے. جب تم دونوں کے دل کے اندر برائی آئے گی کسی کے سلسلے میں، وہ برائی آگے چلتی چلی جائے گی. اس لیے روز یہ نصیحت کر لیا کریں، دیکھو ہم دونوں کا تعلق ہم دونوں سے ہیں، ہم دونوں، تمہارے انہوں ایسا کرے، تمہارے انہوں ایسا کرے، تمہارے انہوں. تھانوی فرماتے ہیں برائی سننا برائی کرنے سے، اس لیے کہ برائی لوگ اس کے سامنے کرتے ہیں، جو لوگ برائی کرتے کس کے سامنے؟ جو برائی سنتے ہیں. تو اس لیے فرمایا برائی سنو مت. اگر کوئی برائی سنانے کے لیے آئے تو کہہ دو بھائی اس کے حق میں دعا کرو. ہاں 3 جگہ پر برائی سنانے کی اجازت ہے. جب اپنے متعلق کوئی نافرمانی میں اتر جائے، اپنے متعلق کوئی مالی اعتبار سے خیانت کرنے لگے، اپنے سے متعلق کسی کی عادت بگڑ جائے، تو یہ 3 موقع پر، جیسے مثال کے طور پر بیٹے کی برائی باپ کے سامنے کرنا برائی نہیں، مرید کی برائی شیخ کے سامنے کرنا برائی نہیں، شاگرد کی برائی استاد کے سامنے کرنا برائی نہیں، بیوی کی برائی شوہر کے سامنے کرنا برائی نہیں. اگر واقعتاً برائی ہو اسے کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے سامنے بیماری سنانا، اسے برائی نہیں بولتے. برائی سنانے والے کو ڈاکٹر کے سامنے ہم لوگ خیر خواہ سمجھتے ہیں. ارے ماشاءاللہ دیکھو فلاں بہن کو ہمارے ساتھ بھیجو، کیوں؟ انہوں ذرا صاف صاف سناتی.
ان کو اس وقت میں درد ہو رہا، ان کو سوتے وقت ایسی پریشانی ہو رہی، جاگتے وقت یوں پریشانی ہو رہی، بیٹھے تو یہ پریشانی ہو رہی، کھائے تو یہ پریشانی ہو رہی، تو اس معاملے میں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ انشاءاللہ پہلے یہ کام اپنے اندر سدھار لیں، پھر اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جو باتیں بتائی جائیں ترتیب کے ساتھ. پہلا کام خوشحالی کے لیے گھر کے اندر نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز. اور اس کا تو قرآن پاک میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. یہ نس ہو اور اس گھر میں فاقہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دوسرا کام استغفار کی کثرت. گھر کے اندر خوشحالی لانے کے لیے پہلے استغفار کیا کرو. استغفار کا 3 من لزم الاستغفار، جو استغفار کو پابندی سے کیا کرے، جعل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث، راستہ اللہ بتائے گا اور پھر ہر غم میں اللہ تعالیٰ نکلنے کے راہیں ہموار کرے گا اور اسے ایسا ہم لوگ اس باتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی چند باتیں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ میں، آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. اور یہ ایک بات یاد رکھ لیں، عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ گناہ ہو تو توبہ کرنا چاہیے، گناہ نہیں ہوگا تو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلط بات ہے بھائی، غلط. اور مزید چند باتیں استغفار کی شکلیں کیا کیا ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی، کسی کا